حکیم لقمان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اگر اللہ کسی کو خیر نہیں دینا چاہتا تو اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے، اور اس کا سینہ بالکل تنگ ہو جاتا ہے کہ حق زبان پر جاری بھی ہو جائے تو دل میں جاگزی نہیں ہوتا۔ اگر انسان اپنے حاصل اور محرومی دونوں کو برابر سمجھے تو خوف سے بچ سکتا ہے۔ لوگوں کے اعمال کبھی نہ دیکھو، بلکہ اپنے عمل کرتے جاؤ۔ نیکی کا پھل ہر حال میں ملتا ہے۔ نیکی زندگی کو ایک رحمت بنا دیتی ہے۔ چھوٹی چھوٹی نیکیاں اور اچھائیاں بڑی بڑی نیکیاں اور اچھائیوں کی ترغیب دلاتی ہے۔ اگر آپ کی زندگی اچھے اصولوں سے عبارت نہیں ہے تو آپ کی زندگی ایک اچھی زندگی کہلانے کی ہرگز مستحق نہیں ہے۔ اگر آپ محض نمود و نمائش کی خاطر اچھے اصول اپناتے ہیں تب آپ کا یہ عمل کوئی معنی نہیں رکھتا۔ بھلائی کی آس میں رہنا جانوروں کا کام ہے، بھلائی کرنا انسان کا کام، اور اپنے آپ کو برائیوں سے پاک رکھنا ایک مومن کا کام ہے۔ اگر ایمانداری ہماری کامیابی میں معاون ثابت ہوتی ہے تو نیکی بھی ہماری کامیابی میں ایک فعال کردار ادا کرتی ہے۔ نیکی اور اچھائی کی کوئی بھی حد نہیں ہوتی۔ آپ گزرے ہوئے کل کی نسبت آج زیادہ امیر ہیں، بشرطے کہ آپ نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے رکھی ہے، کسی کو کچھ نہ کچھ عطا کیا ہے، کسی کو معاف کیا ہے، کوئی نیا دوست بنایا ہے۔ سائل کا آنا بخل کو سخاوت میں بدلتا ہے۔ سخی اللہ کا حبیب ہوتا ہے، اس لیے ایسے سائل کی قدر کرنی چاہیے جو بخیل کو سخی بناتا ہے۔ جب آپ تنہا ہو تب آپ اپنی سوچوں کی نگرانی کا کام سر انجام دیں۔ جب آپ بنی نوع انسان کے ساتھ مصروف جد و جہد ہوں تب آپ اپنے مزاج کی نگرانی کریں۔ اللہ کی طاقت کے علاوہ کوئی طاقت نہیں ہے، اور ساری حمد اسی رب العالمین کے لیے ہے۔ جو جاننے والے ہیں وہ اختیار و اقتدار سے باہر ہیں، اور جو اختیار والے ہیں وہ جانتے نہیں۔ اللہ سے ڈرتے رہو اور دعا کرو کہ تمہارے دلوں کو اسلام کے لیے کشادہ کر دے اور تمہاری زبانوں کو حق کے ساتھ گویا بنا دے، تاکہ اسی حال میں دنیا سے جاؤ اور تمہاری باز گشت نیک بندوں کے جیسی ہو۔ اگر تنہائی میں آپ کے دل میں کوئی بدی آ رہی ہے تو یہاں شریعت کی پکڑ نہیں، لیکن یہاں اللہ کی گرفت آئے گی، کیونکہ اس نے اعمال کو نیت پر مقرر کر رکھا ہے۔ جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اللہ اس سے محبت کرے تو اس کا یہ فرض ہے کہ اللہ کی اطاعت کرے اور بزرگوں کا احترام کرے۔ تہمات کمزور ذہن لوگوں کے لیے مذہب کا درجہ رکھتی ہے۔ جو بندہ اپنے سے زیادہ طاقتور کے ساتھ زور آزمائی کرتا ہے وہ اپنے کو تباہ کرتا ہے۔ جس دوست سے تمہیں کوئی مالی یا جسمانی، اخلاقی یا روحانی فائدہ نہیں پہنچتا وہ عملاً اور عقلاً دشمن کے قریب قریب ہے۔ جس بندے پر نیکی کا گمان کیا گیا غور سے دیکھا تو اس میں کوئی پوشیدہ عیب ضرور پایا گیا۔ اپنی بڑائی اور تکبر سے دور رہو کہ کبریائی پروردگار کی رضا ہے، اور جو اس میں خدا سے مقابلہ کرے گا وہ اسے روزے قیامت ذلیل کر دے گا۔ خبردار ایک دوسرے پر ظلم مت کرنا کہ یہ نیک بندوں کا طریقہ نہیں ہے۔ جو بندہ بھی کسی پر ظلم کرے گا اس کا ذمہ خود اس کی گردن پر ہوگا۔ ایک دوسرے سے حسد بھی نہ کرنا، یہ کفر کی اصل حسد ہی ہے۔ اور خبردار کسی مظلوم مسلمان کے خلاف کسی کی امداد نہ کرنا کہ وہ بددعا کر دے گا تو اس کی دعا قبول ہو جائے گی۔ جو بندہ اشیاء کی ماہیت جان چکا ہو اسے ملال اور حزن نہیں ہوتا۔ اصل عمل یہ ہے کہ اللہ بات کہہ رہا ہے، اگر وہ سمجھ نہ آئے تب بھی آپ مانیں۔ اچھے آدمی کے لیے یہ کائنات جلوہ ہے اور برے آدمی کے لیے جلوے کی رکاوٹ ہے۔ آپ وہ عمل نہ کرنا جو دوسروں کے کہنے پر ہو، ورنہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ گاجر کے رس میں 2 دانے انار کے ڈال کر پی لیجیے،
15 دن میں حمل ٹھہر جائے گا۔ بدی دعا پر سے اعتماد اٹھا دیتی ہے، اور جو دعا کے قریب نہیں جا سکتا وہ خدا کے قریب نہیں جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ کسی دور کی شے کا نام نہیں ہے، بلکہ قریب کے احساس کا نام ہے۔ اس لیے آپ اپنا قریب کا احساس ٹھیک کریں۔ معصیت سے دور رہو۔ جو معصیت کا ارتکاب کرتا ہے وہ اپنے ہی ساتھ برائی کرتا ہے۔ اچھائی اور برائی کے درمیان کوئی تیسری قسم نہیں ہے۔ اچھائی کرنے والوں کے لیے پروردگار کے یہاں جنت ہے، اور برائی کرنے والوں کے لیے جہنم ہے۔ لہٰذا اطاعت پر عمل کرو اور معصیت سے دور رہو۔ یاد رکھو، اللہ سے کوئی بھی شے بے نیاز نہیں بنا سکتی، نہ ملک مقرب اور نہ نبی مرسل، نہ کوئی اور۔ جو بندہ چاہتا ہے کہ شفاعت کرنے والوں کی شفاعت سے فائدہ اٹھائے، اس کا فرض ہے کہ رضائے خدا کو طلب کرے۔ اللہ سے عافیت کا سوال کرو اور اسی کو تلاش کرتے رہو، اور کوئی قوت و طاقت اس کے علاوہ نہیں ہے۔ اپنے نفس کو بلاؤں کے برداشت کرنے پر آمادہ کرو۔ اللہ جب بندے کے ساتھ بھلائی کرنا چاہتا ہے تو اس کے سینے کو اسلام کے لیے کشادہ کر دیتا ہے، اور جب نعمت دیتا ہے تو اس کی زبان پر حق جاری کر دیتا ہے۔ حسد ایک ایسی آگ ہے جو انسان کو جلا کر راکھ کر دیتی ہے اور دوسروں کو عداوت پر آمادہ کرتی ہے۔ تصوف کے کئی مقامات ہیں۔ اول توبہ اور دوم رجوع اللہ، سوم زہد یعنی دنیا سے اجتناب۔ 3 غذائیں ایسی ہیں جو جوانی کو واپس لے آتی ہیں: مچھلی، دلیا اور خشک میوہ جات۔ توبہ کے 3 معنی ہوتے ہیں: پہلے ندامت، پھر عزم ترک، اور آخر ظلم سے باز رہنا۔ جس بزرگ نے اپنا سارا سرمایہ اللہ پر نثار کر دیا ہو، اسے لوگ جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں مال دے دو۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ غلط جگہ سے صحیح چیز مانگتے ہیں اور صحیح جگہ سے غلط چیز مانگتے ہیں۔ جو سونے والا ہے وہ جاگنے والے کو کیسے بیان کر سکتا ہے، اور جو ہمیشہ رہنے والا ہے اسے فنا کیسے بیان کرے گا؟ آپ اپنا عمل کسی ذات کے عمل کے برابر نہیں کرتے اور چاہتے ہیں کہ علم اس کے علم کے برابر ہو جائے، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور اگر عمل عمل کے برابر ہو جائے تو بھی مرتبہ برابر نہیں ہو سکتا۔ اگر آپ اپنے یقین کو حالات کی زد سے بچا لیں تو پھر آپ قائم ہو جائیں گے۔ ایک خیال میں گم ہو جاؤ تو آتش خراب ہو جاتی ہے۔ بھائی اور نیکی کے عمل سے بڑھ کر کوئی خوشی نہیں، اگرچہ یہ اچھی سوچیں، اچھے اعمال ہو، اچھی ملازمت ہو، اور اچھی چیز مشرت اور شادمانی سے ہمکنار کرتی ہے، اور اس میں کبھی برائی یا بدی ڈیرا نہیں جما سکتی۔ ہمارے ارد گرد جو دنیا پھیلی ہوئی ہے وہ بے مقصد نہیں ہے، بلکہ اس کا کوئی نہ کوئی مقصد ضرور ہے، اور اس کا مقصد قطعی انصاف کے تابع ہے۔ انسان محض اس لیے مصائب کا شکار ہوتا ہے کہ اس نے ماضی میں یا ماضی بعید میں برائی کے بیج بوئے ہوتے ہیں۔ انسان دوسروں کو گھڑے میں گراتے ہوئے کبھی بھی خوشی حاصل نہیں کر سکتا، اور نہ ہی اونچے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ برائی کے جواب میں بھلائی کرتے رہو، محبت کے جواب میں محبت ہی ملے گی، تمہیں نفرت نہیں۔ کسی مسلمان بھائی پر غربت میں دباؤ ہرگز مت ڈالو کہ اگر تمہارا کوئی حق ہے تو زبردستی وصول کرو۔ بزرگی کی 3 نشانیاں ہیں۔ اول، دوسرے لوگ اسے بزرگ سمجھیں، دوسرے وہ خود اپنی تئی بزرگ نہ جانے، اور سوم جب وہ مصیبتوں میں گر جائے تو سچائی کو نہ چھوڑے۔ اپنے آپ سے محبت کرنے والا رقیبوں سے محفوظ رہتا ہے۔ حیض کا آنا بند ہو جائے تو پیاس کے پانی میں تھوڑا شہد ڈال کر پی لیں، حیض فوراً جاری ہو جائے گا۔ جب ماں باپ کے دل سے اولاد کی محبت نکل جاتی ہے تو سمجھو اولاد بدقسمت ہو گئی۔ اگر آپ نے اللہ کے علاوہ اللہ سے سب کچھ مانگا تو
تو آپ نے اللہ سے کیا مانگا؟ خدا کی رحمت کا انتظار ہی ابتدائی رحمت ہے۔ پرانی روایتوں کو توڑنے کے لیے بڑی ہمت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو بندہ تمہارے سامنے تمہیں کڑوی سے کڑوی بات کہہ دے وہی سب سے اچھا دوست ہے۔ اگر دولت مند ہونا چاہتے ہو تو صبح سورج نکلتے ہی یہ دو لفظ سبحان اللہ و بحمدہ 100 بار پڑھ لو۔ یہ وظیفہ حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو پڑھنے کو کہا تھا۔ 7 دنوں میں دولت تمہارے قدموں میں ہوگی۔ تم روز اپنے ضمیر کا محاسبہ کرو۔ ضمیر تمہیں روز کہے گا کہ انسان یا جانور کے ساتھ کی گئی بھلائی کی بدولت جو دن گزرا ہے وہ 1000 دنوں سے بہتر ہے۔ نیک کام وہ طمانینت اور سرور بخشتی ہے جس کا کوئی نعم البدل پوری دنیا میں کہیں موجود نہیں۔ نظر کمزور ہو تو صبح سویرے سبز گھاس کو 10 منٹ دیکھا کرو، 1 ہفتے میں بینائی تیز ہو جائے گی۔ بدی کے جواب میں نیکی، یہ ایک حقیقی انسان کی شان ہے۔ یہ مت کہیں کہ میں بھی وہی کچھ کروں گا جو کچھ میرے ساتھ کیا گیا ہے۔ میں نیکی کا جواب نیکی اور بدی کا جواب بدی سے دوں گا، کیونکہ یہ ایک اچھے انسان کی شان کے بالکل خلاف ہے۔ جب کسی پر اعتبار کرو تو پھر کامل طور پر کرو۔ اگر کوئی محبت کا اظہار کرے اور اپنی ضرورت کا اظہار کرے تو فی الفور اس کی تصدیق نہ کر،